چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں. پیٹریٹزم کا سرٹیفکیٹس باندھتے رہتے ہیں مگر دہشت گردی کے خلاف کچھ نہیں کرتے. وہ ملک دشمن نہیں ہے جو کو پیٹریٹزم کے سرٹیفکیٹس باندھتے رہتے ہیں. سیاسی مخالفین کے خلاف آواز بلند کر سکتے ہیں. سیاسی مخالفین کے خلاف جو باتیں کرنا ہے کرتا ہے, لیکن مودی کے خلاف یا کالعدم تنظیموں کے خلاف کچھ نہیں کہتے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام یہ چاہتی ہے کہ یہاں امن ہو. پاکستان کی عوام یہ چاہتی ہے کہ کالعدم تنظیمیں ہو یا دہشت گرد ہو ان کے لیے کوئی جگہ نہ ہو پاکستان میں. وہ بڑا مایوس ہو رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے حکومت میں 4 ایسے وزیر ہیں جن کا تعلق ہے جن کے تعلق ہے کالعدم تنظیموں کے ساتھ, جن کے لیے ایویڈنس موجود ہے, چاہے وہ میڈیا کلپس ہو یا نیوز پیپر کلپنگز ہو, جہاں کہ ان گروپس کے ساتھ یا انڈیویجولز کے ساتھ نہ صرف مل رہے ہیں مگر ان کے بیان بھی موجود ہے. اور اب میرا مطالبہ تو کل کا بھی مطالبہ تھا, آج کا بھی مطالبہ ہے کہ جو بھی وزیر ہے جن کے تعلق ہے کالعدم تنظیموں کے ساتھ, آپ کو ان کو ہٹانا پڑے گا یہ پیغام دینے کے لیے کہ آپ قاتلوں کے ساتھ نہیں ہیں, آپ شہیدوں کے ساتھ ہیں. یہ پیغام دینے کے لیے کہ آپ واقعی نیشنل ایکشن پلان پر عمل کرنا چاہتے ہیں. اب سننے میں آ رہا ہے کہ جو ہمارا منسٹر آف اسٹیٹ ہے اس کو تبدیل کیا جائے گا اور اس کا جگہ میں ایک ایسا شخص لایا جائے گا جس پر الزام ہے کہ وہ ڈینیل پرل سے لے کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل کیس میں الزام ہے ان کے. اگر آپ اس قسم کے لوگوں کو اپنا کیبنٹ میں لائیں گے, اگر آپ کالعدم تنظیموں اور انتہا پسندوں کے حامی کو آپ کے کیبنٹ میں لائیں گے, تو پھر یہ انسلٹ ہے. یہ انسلٹ ہے دہشت گردی کے وکٹمز کے لیے, یہ انسلٹ ہے ہمارا شہداء کے لیے, اور یہ پورا پاکستان کے لیے اور پورا دنیا کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہمارا حکومت پاکستان دہشت گردی کا مقابلہ کرنے میں, انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے میں, کالعدم تنظیموں کا مقابلہ کرنے میں نان سیریس ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو کہ انتہا پسندی, دہشت گردی اور کالعدم تنظیموں کا مقابلہ کرنا چاہتی ہے, عوام کو تحفظ پہنچانا چاہتی ہے اور جانتی ہے کہ جمہوریت ہی, اصل سیاسی جماعتیں ہی یہ نقصان کا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا یہی تھا کہ کوئٹہ اور بلوچستان کی عوام کو نشانہ بنایا جاتا ہے. فلاح پاکستان کی ترقی صرف اور صرف جمہوریت میں ہے. اس ملک میں قائد اعظم سے لے کے قائد اعظم پاکستان محمد علی جناح سے لے کے تک ہم فیصلہ نہیں کر سکے کہ ہمارا نظام کون سا ہوگا, ہمارا آئین کون سا ہوگا. ہم سرزمین بے آئین تھا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایک متفقہ آئین جو یونینمسلی متفقہ آئین تھا, جو جمہوری پارلیمانی وفاقی نظام تھا, اس ملک میں لے کر آئے. یہی نظام چل سکتا ہے. اسی نظام میں آپ سب کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں, چاہے وہ کوئٹہ سے تعلق رکھتے ہیں یا کراچی سے یا پشاور سے یا پنجاب سے. اگر آپ 1 یونٹ لاگو کریں گے, اگر آپ صدارتی نظام لاگو کریں گے, ایک تو تاریخ آپ کے سامنے ہے نہ صرف پاکستان کا بلکہ پوری دنیا کا. جہاں بھی پریزیڈنشل سسٹم ایکسپورٹ ہوا ہے وہاں وہ پریزیڈنشل سسٹم فیل ہوا, جمہوریت فیل ہوا, اور یا ایک آمر نے پورے پاورز لیے یا ایک اتھارٹیرین لیڈر نے. صرف اور صرف پارلیمانی نظام نے جمہوریت کو بچایا. صرف اور صرف پارلیمانی نظام میں سارے صوبوں کو آواز ملتا ہے, ہر جگہ کو آواز ملتا ہے اور برابری کے حساب سے آواز ملتا ہے. کوئی آمر اوپر نہیں بیٹھا ہوتا ہے. وزیر اعظم جو ہے he's a one amongst equals in his cabinet. اور یہی سسٹم جو ہے جو 1973 میں کنسنسس کے ساتھ پاس ہوا, 2008 میں 9 میں پھر سے کنسنسس کے بعد تاریخ میں ایک بار پھر ساری سیاسی جماعتوں نے کنسنسس کے ساتھ 18th امینڈمنٹ پاس کیا جو کہ 1973 کا آئین کا بحالی کے لیے تھا. تو نہ صرف صدارتی نظام نہیں چل سکتے اس ملک میں,
जमहूरी तरीके से वो इस निज़ाम को लिया नहीं सकते हैं। पहले भी हमने देखा कि 1 यूनिट से ये मुल्क टूटा, ये तारीख गवाह है। और मैं आज भी बता रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, मेरा कोई बलूचिस्तान का साथी इस पे डिसएग्री नहीं करेगा कि आज भी अगर वो 1 यूनिट लागू करते हैं, आज भी अगर वो कोशिश करते हैं सदारती निज़ाम 1 यूनिट ले आने, जमहूरियत को वाइंड अप करें, तो मुल्क टूटेगा। और मैं ये नहीं चाहता। ये वफाकी जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम ही पाकिस्तान के मफाद में है, पाकिस्तान के मसाइल हल कर सकते हैं, इसको चलने दो। ये नहीं मतलब कि कठपुतली खान फेल हुआ तो पूरा निज़ाम बाहर फेंके। जमहूरियत को चलने दो, सही शफाफ इलेक्शंस होने दे, रियल रिप्रेजेंटेटिव्स को आने दे, फिर देखिए कैसे हम अवाम के मसाइल हल नहीं करते। जहां तक करप्शन की बात है, ये भी जो करप्शन कार्ड है, हम पाकिस्तान के बनने से लेके आज तक सुनने आ रहे हैं। और वो स्लोगन कि पहले एहतसाब फिर इंतखाब, हमने भुट्टो शहीद के ज़माना में देखा, फिर भुट्टो शहीद के बाद भी देखा, कि बीबी शहीद के ज़माने में देखा, हमारे दौर में ये नारा उठा, फिर मियाँ साहब के लिए यही नारा उठा। आखिर में वो एहतसाब नहीं होता है, बस जमहूरियत को बंद करके किसी और निज़ाम लाया जाता है। करप्शन का मुकाबला करने के लिए हमें एक कानून पास करना पड़ेगा, जमहूरी कानून पास करने पड़ेगा, इंसाफ का, एहतसाब का कानून पास करना पड़ेगा। बिकॉज इस वक्त इस मुल्क में जो कानून लागू है, जो कानून इस्तेमाल किया जाता है करप्शन जैसे नासूर का मुकाबला करने के लिए, वो तो काला कानून है, आमिरों का, मुशर्रफ का बनाया हुआ कानून है। आमिरों का कानून करप्शन का मुकाबला नहीं कर सकती है। ये जो काला कानून है, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और सियासी इंतकाम के लिए बनाया गया। और हमने देखा कि किस तरीके से 2002 के इलेक्शंस में सिलेक्टेड हुकूमत को बनाने के लिए नैब का एक अहम किरदार था। आज भी हम देख रहे हैं कि सिलेक्टेड हुकूमत को बिठाने में और सिलेक्टेड हुकूमत को चलाने में नैब का एक अहम किरदार है। तो अगर आपको करप्शन को खत्म करना, अगर आप करप्शन का मुकाबला करना चाहते हो, तो फिर हमें पहले इस कानून को खत्म करना पड़ेगा, नैब को खत्म करना पड़ेगा, और एक ऐसा निज़ाम ले आना पड़ेगा जिसमें सबके लिए एक कानून हो। चाहे आप कराची से, लड़काना से या क्वेटा से ताल्लुक रखे या लाहौर से ताल्लुक रखे, सबके लिए एक कानून है। क्या चाहे आप फौजी हो या जज हो या सियासतदान हो, सबके लिए एक कानून होना पड़ेगा। ये जो एक किस्म का क्लॉज है नैब की कानून में, जो कि नैब को खुद एक मनी लॉन्ड्रिंग अदारा बनाता है, जिसको आप याद नहीं आ रहा है मुझे, आप प्ली बार्गेन और वीआर की जो नैब की ऑप्शंस है, जिसमें हुकूमत का पसंदीदा चोर के लिए एक ऑप्शन अवेलेबल है कि आप 10% 15% दे दें नैब को, और बाकी जो काला पैसा है वो साफ हो जाता है। ये किस किस्म का निज़ाम है? ये तो एक बिल्कुल आमिर का काला कानून है। अगर हमने इसका मुकाबला करना है, जो कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीरियस है। और वो क्यों? कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कानून मौजूद है, जो कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का कानून है, जो कि फरहतुल्लाह बाबर साहब ने ड्राफ्ट किया। हमने पहले भी पेश करने की कोशिश की, वोट्स नहीं थे, इस पर भी इंशाअल्लाह ताला पेश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक दिन हमें निज़ाम बनाना पड़ेगा, एक ऐसा निज़ाम बनाना पड़ेगा जो कि साफ और शफाफ एहतसाब हो सके। इसलिए हम समझते हैं कि एहतसाब से जमहूरियत और तगड़ा होती है। अगर साफ और शफाफ एहतसाब हो, अगर सियासी इंतकाम होगा, अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होगा, तो फिर करप्शन बढ़ते रहेगा और मुल्क को, मईशत को नुकसान पहुंचता रहेगा। सर, तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों का एक नुकाती एजेंडा है कि करप्शन को बचाओ, इसलिए वो हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं, आवाम को मनज़म कर रहे हैं। जिसकी मिसाल उन्होंने दी थी कि अपोजिशन जमातें इंतशार का शिकार भी इसलिए कि उनके पास आवाम को देने के लिए कुछ नहीं है, इकट्ठा करने के लिए 1 पॉइंट एजेंडा नहीं है उनके पास। एक तो देखो, हुकूमत का हर वादा झूठा निकला,
ہر نعرہ دھوکہ نکلا، ہر پوائنٹ پہ یو ٹرن لیا، اور اس پہ بھی یو ٹرن لے گا. یہ آپ دیکھ لیں. جہاں تک اپوزیشن کا کردار ہے، وہ حکومت کو ملک کی خدمت کرنے پہ فوکس کرنا چاہیے، انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مقابلہ پہ فوکس کرنا چاہیے، معاشی ترقی میں فوکس کرنا چاہیے، 1 کروڑ نوکریاں دینے اور 50 لاکھ گھر بنانے کا پروگرام پہ فوکس کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی وہ اپوزیشن کو نشانہ بناتا ہے، سیاسی بیان دیتے رہتے ہیں اپوزیشن کے خلاف، مگر مودی اور کالعدل تنظیموں کے خلاف کچھ نہیں کہتا، غریب عوام کے لیے کچھ نہیں کرتا. عوام ان کے یو ٹرنز، ان کے دھوکے، ان کے جھوٹ سے واقف ہو چکے ہیں. اب عوام ان کے حرکتیں میں نہیں آئے گی، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی ہی وفاق کی پارٹی ہے، عوام دوست پارٹی ہے. عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم مل کے جدوجہد کریں گے، ہم مل کے ایک ترقی پسند روشن خیال پاکستان بنائیں گے. یہ ہے ہمارا مستقبل. ایک منٹ جی، آپ اپنا بات کر لیں، پھر اس کے بعد لاسٹ کوشچن. صاحب بہت ہی کوشش کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کو اکجا کرے اور ایک پلیٹ فارم پہ لیں، لیکن اپوزیشن کی جانب سے وہ ابھی تک کوئی خاطر خواہ اس میں نہیں ہوا ہے، نظر نہیں آ رہی. یہ آپ کو اپوزیشن ایکجا ہونے میں کیوں ڈیوائڈ ہے؟ مطلب لیکن کہاں ہم ڈیوائیڈڈ کہاں ہے؟ اوکے، obviously میاں صاحب کو اندر رکھا گیا ہے، کیسز سب کے اوپر ہے، دوسرے ڈیٹس پہ ڈیٹس سب کو، کسی نہ کسی کا نیب ہیئرنگ ہے، کسی کا کورٹ ہیئرنگ ہے، تو ایک اسکیڈول بنانا شاید مشکل ہے ہمارے لیے. اور ڈیوائڈ اینڈ رول ایک کانسیپٹ ہے جو ہمارے بلوچ سیاستدان اور بلوچ ساتھی جاتے ہیں. یہ ڈیوائڈ اینڈ رول اسٹریٹجی جو ہے اپوزیشن کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. لیکن میں یہ آپ کو بتاؤں کہ ہم یونائٹڈ ہیں، اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان کی ساری اپوزیشن ایک دن میں ایک پیج پر آ گئے تھے. اور ہم آج بھی پارلیمان میں پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں اکٹھے ہیں. ہم 3 پوائنٹ ایجنڈے پہ اگری ہوئے ہیں کہ جہاں تک معاشی حقوق ہے، جہاں تک جمہوری حقوق ہے، جہاں تک ہمارے انسانی حقوق ہے، سارے کے سارے اپوزیشن ایک پیج پر ہے. یہ ہم اگری کر چکے ہیں. اور آپ اس سوال کا جواب دیں کہ خان صاحب کہاں تھا یونائٹڈ اپوزیشن کے ساتھ پچھلے 5 سال؟ خان صاحب نے کوئی متفقہ اپوزیشن کا رول پلے کیا؟ اپوزیشن کو اپوزیشن کرنے دو. حکومت کا کام ہے کہ وہ حکومت کرے، وہ ڈیلیور کرے. اگر اپوزیشن فیل ہو رہا ہے تو وہ حکومت کا فائدہ میں ہوگا نا، حکومت خوش ہونا چاہیے اس پہ. میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن ڈیوائیڈڈ نہیں ہے. ہاں، ہمارا اپنی شناخت ہے، ہمارا اپنا نظریہ ہے، لیکن جہاں تک اس ملک کے عوام کے جمہوری حقوق کا سوال ہے، جہاں تک اس ملک کے عوام کی انسانی حقوق کا سوال ہے، جہاں تک اس ملک کے عوام کی معاشی حقوق کا سوال ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، جماعت JUIF، ANP اور جو کچھ انڈیپینڈنٹ رہنما ہے نیشنل اسمبلی میں، ہم ایک پیج پر ہیں. تھینک یو. شوسین صاحب آخری کوشچن، اس کے بعد ختم. یہ بتائیں دلاور صاحب کہ آپ نے نیب پہ تو کڑی تنقید کی کہ عمومی ناظرین ایک ادارہ بن گیا. تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ جو موجودہ چیئرمین نیب ہے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے ہی مل کے ان کو نامزد کیا تھا، اب اسے گلا. تھینک یو فار یور کوشچن. یہ بھی ایک PTI کا جو بچکانہ سیاست ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ پہلے جو ہے نا، پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اور جمہوری قوتوں کی ترمیم آنے سے پہلے نیب کا چیئرمین حکومت ہی بناتا تھا، نامزد کرتا تھا، وہ کام کرتے تھے حکومت کے کہنے پہ. ہم نے سوچا کہ اگر اپوزیشن کو حکومت کے ساتھ مل کر لگانا پڑے گا کسی کو، تو اس سے کوئی بہتر نتیجہ نکلے گا. لیکن وہ اس چیئرمین کا ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کردار صحیح طریقے سے اپنا ادارہ کو چلائے. تو اس میں 2 مسئلے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ ادارہ ایسا ہے، قانون ایسا ہے کہ آپ فرشتہ بھی ڈالے اس پہ اور انتقامی سیاست اور پولیٹیکل انجینئرنگ شروع ہو جائے گا. اس لیے یہ کانا قانون ہے، عامر حکومت کا قانون ہے. دوسرا جو مسئلہ ہے وہ اس کا ذمہ داری ہے جس کو ہم نے نامزد کیا، جس نے بالکل پیپلز پارٹی نے، دوسرا اپوزیشن جماعت نے اگری کر کے ڈالا، اس پہ ذمہ داری ڈالی. جب اس کی ذمہ داری آ گیا تو پھر اس کا ذمہ داری ہو گیا تھا. ہم نے ضیاء الحق کو بھی ڈالا تھا، لیکن ہمیں نہیں پتا تھا وہ کیسے نکلے گا.
تھینک یو آپ کو بہت بہت. کوئٹہ میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو جتک ہاؤس میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. کہنا ان کا یہی تھا کہ کوئٹہ اور بلوچستان کی عوام کو نشانہ بنایا جاتا ہے.